یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ ہم اللہ کے دین کے حوالے سے سوچتے ہیں، اس کی بندگی اور عبادت پر غور کرتے ہیں، اور پھر ہمیں وہ توفیق دے دیتا ہے کہ جو ہم نے سوچا ہے، جو ہم نے غور کیا ہے، وہ ہمیں ان باتوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین، جن لوگوں کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اللہ رب العزت کے دین کے حوالے سے سوچنے والے اور غور کرنے والے ہوں، حقیقت بات یہ ہے یہی صاحب عقل ہیں، جو بہت زیادہ دنیا کے متعلق سوچنے والے ہوں اور بہت زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہوں۔ یہ لوگ کسی صورت بھی صاحب فراست یا صاحب بصیرت نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ دنیا کی زندگی بڑی محدود مدت کے لیے ہے۔ اس پر میرا اور آپ کا وجود جس طرح کبھی پہلے لوگ ہمیں نہیں جانتے تھے، مثلا آپ اگر اپنی پیدائش سے 1 سال پہلے اس پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے تو ماں باپ بھی ہمیں نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا جب ہمارے اپنے خانوادوں کے لوگ، اپنے خاندانوں کے لوگ، ہماری اپنی اولادیں جو ہماری نسل سے ہوں گی، انہیں ہمارے بارے میں پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ٹوٹل دنیا کی زندگی۔ اس لیے اللہ رب العزت میرے اور آپ کے سامنے دنیا کی زندگی کی اس حقیقت کو بار بار بیان کرتے ہیں، اور پھر انسان سے یہ بات کہتے ہیں، اے بندے تو میری طرف چل کے آ، تو میری طرف دوڑ کے آ۔ یہ دنیا کی حقیقت بڑی تھوڑی ہے، بڑی مختصر ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے آج کچھ ایسے ہی باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ 1 سال میرے اور آپ کے تعلق کو مکمل ہو چکا ہے۔ اس 1 سال کے اندر ہم نے بہت ساری باتیں سوچیں اور ہم نے آپس کے اندر ان باتوں کو ڈسکس کیا۔ میں اللہ رب العزت کا اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے سوچیں، جن پر غور کیا، اور ہم ان کو کرنے میں کامیاب رہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی نامکمل ہیں یا ابھی ہم ان کی طرف قدم نہیں بڑھا سکے، لیکن اگر ہم نے بحیثیت انسان اور اللہ کے بندے کے ان چیزوں پر غور کرنا جاری رکھا، ہم ناکام نہیں ہوں گے۔ اور یہی اللہ کے بندے کی صفت ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ وہ صرف ان چیزوں کی طرف دیکھتا ہے جن سے اس کو امید ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کی رحمت کو حاصل کر لوں گا، اور وہ ان چیزوں سے بچتا بھی ہے جن کے بارے میں اسے خطرہ ہو کہ یہ چیزیں مجھے میرے رب کی رحمت سے دور کر سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اعلموا، لوگوں اس بات کو جان لو، اس کا علم حاصل کر لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف ایک کھیل اور تماشا، یہ کھیل اور تماشا ہے۔ جس طرح کھیل کے اندر انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو لگاتا ہے، کسی تماشے میں انسان تھوڑی دیر کے لیے مبتلا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی اصل زندگی کی طرف، اپنے اصل مقصد کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں، لوگوں اس بات کو جان لو، اس کو سمجھ لو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل اور تماشا ہے۔
तुम्हारा असल कुछ और है और वो तुम्हारा असल तुम्हारे रब की मुलाकात है। इलमू, इस बात को जान लो, अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव, ये दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है। वज़ीनतुन, और जीनत को इख्तियार करना है, खूबसूरतियों को इख्तियार करना है, बनावटों को इख्तियार करना है। दुनिया की जिंदगी में देख लीजिए, इंसान बनावट के चक्कर में है और हर आने वाले दिन में उसकी ये कोशिश होती है कि उसका निखार, उसकी बनावट वो बेहतर से बेहतर होती चली जाए। यही वजह है कि हर रोज हमें नए नए मकानात, नई नई गाड़ियां, नई नई चीजें ये मुआशरे के अंदर नजर आती हैं। वजह क्या है? इंसान ये बात समझता है कि भाई मेरी जिंदगी में कुछ नया होना चाहिए और ये जो पुरानी चीज है मुझे इसको तर्क कर देना चाहिए। लिहाजा हम ये बात देखते हैं, एक ही सोसाइटी में रहने वाला अपने पुराने घर को छोड़कर उसी सोसाइटी के अंदर एक नया घर तामीर करता है और फिर ये बात समझता है कि मुझे इसके अंदर ही रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये खेल और तमाशा है, ये बनावट को इख्तियार करना है। व तफाखुरुम बैनकुम, और आपस में एक दूसरे पर फख्र करना है। मेरी गाड़ी उससे अच्छी है, मेरा लिबास उससे अच्छा है, मेरा घर उससे अच्छा है, मेरा खानदान उससे अच्छा है, मेरी पहचान उससे अच्छी है, मुझे दूसरों से बेहतर नजर आना चाहिए, मुझे दूसरों से कामयाब दिखना चाहिए। यही इंसान की जिंदगी की टोटल दौड़ है। अल्लाह ताला कहते हैं लोगों इस बात को याद रखो, ये खेल और तमाशा है, ये बनावट को इख्तियार करना है, ये आपस में फख्र करना है। व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, ये माल और औलाद की कसरत को हासिल करना, माल और औलाद की कसरत। इंसान यही चाहता, माल के ढेर हों, दौलत के ढेर हों और वो अपने माल की बुनियाद पर, अपनी औलाद की, खानदान की बुनियाद पर लोगों से बरतर नजर आए। देखिए कैसी तरतीब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे सामने रखी। वो खालिक है, उसने हमें बनाया है, वो समझता है कि इंसान अपनी जिंदगी के अंदर किस तरतीब के साथ चलता है। और इंसान की तरतीब क्या है? वो दुनिया के खेल और तमाशे में मुब्तला होता है, इसको बड़ा खूबसूरत करना चाहता है, फिर इस खूबसूरती की बुनियाद पर फख्र करता है और जो चीजें उसे फख्र देने वाली हैं या तो उसका माल है या फिर उसकी औलाद या उसका खानदान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कमासली गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु, इसकी मिसाल बारिश की तरह है जिससे खेतियां निकलती हैं जो किसानों को बड़ी खूबसूरत लगती, जिससे उनका दिल बहल जाता। हकीकत बात यह है, ये शायद हम में से बहुत सारे लोग इस कैफियत को ना समझ सके, लेकिन जिन्हें कभी जिंदगी के अंदर काश्तकारी का मौका मिला है वो इस बात को जानते हैं, वो इस बात को समझते हैं। बल्कि आप खुद भी अगर थोड़ा सा अंदाजा लगाएं, आप अपने बागीचे के अंदर एक पौधा लगाते हैं, घास लगाते हैं, कोई बाड़ लगाते हैं, जो भी आप लगाते हैं, जैसे जैसे उसका कद काठ बढ़ता चला जाता है, आपके दिल के अंदर उसको देख के एक इंसान एक तफाखुर का एहसास पैदा होता है, आप उसको देख के खुश होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इंसान जब अपनी खेती के अंदर बीज बोता है, वो बीज उगते हैं, जब वो फसलें लहलहाती हैं तो इंसान को उनका लहलहाना बड़ा खूबसूरत लगता है। अल्लाह कहते हैं लोगों तुम्हारी जिंदगी की मिसाल बिल्कुल इस तरह से है, जिस तरह एक बीज बोया गया और बारिश के पानी से वो नबातात निकल आए और वो अपने किसानों को बहुत खूबसूरत लगते हैं। फिर क्या होता है, सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा सुम्मा यकूनु हुतामा,
پھر یہ ہوتا ہے وہ کھیتی زرد پڑتی ہے، وہ پیلی ہو جاتی ہے، وہ ڈل جاتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ بالکل تمہاری زندگی کی مثال اس طرح سے ہے۔ تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا، جس طرح اس کھیت میں اگنے والے پودوں کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر وقت آیا کہ ان پودوں کو دیکھ کے انسان کی زندگی وہ خوبصورت ہو گئی، اس کی آنکھیں ان سے راحت حاصل کرنے لگ گئیں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، انسان بچپن سے جوانی میں قدم رکھتا ہے، اپنے جسم کی خوبصورتی پر مان کرتا ہے، بڑا بھلا لگتا ہے، پھر وقت آتا ہے کہ انسان کے لیے اس کا اپنا وجود بوجھ بنتا چلا جاتا ہے، انسان کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بالکل پھر یہ کھیتیاں زرد پڑ جاتی ہیں، پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ چورا چورا ہو جاتی ہیں۔ جو کھیت بڑا بھلا لگ رہا ہوتا ہے، چند دن کے بعد کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا تھا۔ یہ جو آج اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والا ہے، کچھ عرصے کے بعد کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کون تھا۔ حقیقت بات ہے، دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے نام آئے، کتنی بڑی بڑی شناخت آئی، لیکن وہ شناختیں، وہ پہچانیں، آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ایسے ملتے ہیں۔ یہ ابھی ایک خاتون کا واقعہ بڑا معروف ہوا ہے، وہ اداکارہ جب تک وہ زندہ تھی لوگ ایک تصویر اس کے ساتھ کھنچوانے کے لیے کس قدر بےتاب ہوا کرتے تھے۔ پھر وقت آیا کہ اس کا لاشا اس کے گھر میں پڑا ہے اور کسی کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ وہ مر چکی۔ جسم میں کیڑے چل رہے ہیں، اس کی بدبو پھیل رہی ہے۔ مہینوں کے بعد کسی نے دروازہ توڑ کے دیکھا تو سامنے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ایک لاش پڑی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی، اللہ کہتے ہیں بالکل اس طرح سے ہوگا، تمہاری کہانی مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، جس طرح اس کھیت کی کھیتی ختم ہو جاتی ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور پھر آخرت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا دردناک عذاب ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ رب العزت کی بخشش ہے اور اس کی عطا ہے، اس کی مہربانی۔ دو چیزیں، یا عذاب ہے یا رب کی بخشش اور اس کی عطا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور لوگوں یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ یہ متاع الغرور، آج صبح میں نے اس کو تھوڑا سرچ کیا، یہ متاع کس کو کہا جاتا ہے؟ تو پتا چلا کہ امام راضی جب قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے تو اس متاع کے لفظ پہ آ کے پھنس گئے، کہنے لگے یہ متاع کس کو کہتے ہیں، ذرا میں اس کے بارے میں پتہ تو کروں۔ وہ ایک گاؤں کے اندر گئے، کیونکہ دیہاتوں کی زبان عام طور پر خالص ہوتی، تو وہ گاؤں میں گئے کہ کسی سے جا کے پوچھوں یہ متاع کس کو کہتے ہیں۔ ایک گھر میں ان کا قیام تھا، ایک عورت اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی ذرا متاع تو پکڑانا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو ان کے کان کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے دیکھا وہ لڑکی اپنی ماں کو جھاڑو پکڑا رہی، جس سے گندگی اکٹھی کی جاتی ہے اور پھر اس کو پھینک دیا جاتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، کبھی دیکھا کسی نے جھاڑو کو بستر پر رکھا ہو، گھر کی بڑی اعلیٰ جگہ پہ رکھا ہو، جہاں پر جھاڑو پڑے ہوتے ہیں وہاں وہ گھر کی سب سے کم تر جگہ ہوتی، وہاں پر جھاڑو رکھا جاتا ہے، کوئی وہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور یہ جھاڑو یہ گندگی کو جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ لوگوں ایسا ہی ایک دھوکے کا سامان، یہ ایسا ہی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ،
लोगों अपने रब की मगफरत की तरफ दौड़ लगाओ। वजन्नतिन अर्जुहा का अर्ज़िस समाई वल अर्ज़, जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू, यह जन्नत ईमान वालों के लिए तैयार की गई है। मेरे भाइयों, एक तो इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके पास ईमान की दौलत है, यह जन्नत आपके लिए है, बस आपने इस जन्नत के लिए दौड़ लगानी है। अल्लाह कहते हैं साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा का अर्ज़िस समाई वल अर्ज़, वो जन्नत जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही, ये तैयार की गई है उनके लिए जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेकर आए। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यूतीहि मन यशा, लोगों ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिस पर चाहता है अपना फजल कर देता है। ये अल्लाह को मान लेना, ये उसके रसूल को मान लेना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं अल्लाह का फजल है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बहुत ज्यादा फजल करने वाला, अल्लाह बहुत बड़े फजल का मालिक है, वो बहुत बड़ी अता का मालिक है, वो अजीम है। लिहाजा उसकी तरफ दौड़ लगा दो, उसकी तरफ चल पड़ो। मेरे भाइयों, ये दौड़ हकीकत में इंसान के जिस्म की बाद में है, उसकी सोच की, उसकी रूह की, उसके दिल की दौड़ पहले है। सबसे पहले इंसान को अपनी फिक्र के घोड़े दौड़ाना है कि मैं कैसे अपने अल्लाह की जन्नत को हासिल कर सकता हूं, मैं कैसे अपने अल्लाह की जन्नत की तरफ भाग सकता हूं, मैं कैसे अपने रब की जन्नत को कमा सकता हूं। एक तरफ यह कहा कि लोगों ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है, इस दुनिया के माल, इस दुनिया की दौलत की कोई कदर कीमत नहीं है। और दूसरी जगह पर क्या कहा लोगों इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, उनके माल की, उनकी जिंदगी की, उनकी दौलत की कोई कदर कीमत नहीं जो रब को मानने वाले नहीं हैं। लेकिन उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले हैं, उनसे तो उनकी जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया गया। उनकी जान और उनका माल जन्नत के बदले में खरीद लिया गया। और जन्नत अल्लाह कहते हैं उसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। अब किस जमीन और किस आसमान के बराबर है ये अल्लाह ही जानता है। हमारे सामने ये जमीन और ये आसमान है, अगर इसी के बराबर भी हो तो मेरे भाइयों जरा गौर तो करें, ये आसमान कितना बड़ा है, इसके सितारों के बाहमी फासले जो हजारों की तादाद में हमें नजर आते हैं, वो बाहमी फासले कितने कितने ज्यादा हैं। कई कई नूरी सालों के बराबर एक सितारे से दूसरे सितारे का फासला। फिर इस आसमान के ऊपर एक और आसमान है, उसके ऊपर एक और आसमान है, उसके ऊपर एक और आसमान है, 7 आसमान हैं, उनके ऊपर अल्लाह ताला की जन्नत है। जरा सोचें तो सही, इस आसमान को दूसरे आसमान ने घेर रखा है, दूसरे को तीसरे ने घेर रखा है। हर आसमान का इतना ही फासला है जितना जमीन से हमें आसमान का फासला नजर आता है। जरा सोचें तो सही, जरा गौर तो करें, वो आसमान इससे कितने बड़े होंगे। उनके ऊपर अल्लाह ताला की जन्नत है। अल्लाह ताला कहते हैं लोगों उस जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ, उस जन्नत की तरफ आओ। मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब। हाँ ऐसा होगा, कुछ मुश्किलात, कुछ परेशानियां जिस तरह इंसानी जिंदगी के अंदर आती हैं, अल्लाह के रास्ते में भी आएंगी, अल्लाह के दीन पर चलते हुए भी आएंगी। लेकिन इस बात को याद रखना, मा असाबा मिन मुसीबतिन, जो मुसीबत भी तुमको पहुंचेगी, फिल अर्ज़ी जमीन के अंदर, वला फी अनफुसिकुम, या तुम्हारी अपनी जानों के अंदर, इल्ला फी किताब, वो पहले से लिखी हुई है। ये ना समझना
کہ اللہ کے دین کی وجہ سے آئی ہے، یہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ وہ تم تک پہنچے اللہ نے اس کو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ بات اللہ کے لیے بڑی آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ وہ جو تم سے لے لیا گیا ہے تم اس کے اوپر غم نہ کرو، ولا تفرحوا بما آتاکم، نہ اس کے اوپر بہت زیادہ خوش ہو جاؤ جو تمہیں دیا گیا۔ یہ عطا بھی، یہ لینا بھی، یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی شیخی بگارنے والے، کسی فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ کی محبت تو اللہ کے بندے کے ساتھ، اور اللہ کا بندہ دنیا کی چیزوں پر فخر نہیں کرتا، وہ تو اپنے رب کے تعلق پر فخر کرتا۔ میں صبح مفسر سعدی کو پڑھ رہا تھا، ناصر السعدی، جب اس آیت کی تفسیر میں دیکھ رہا تھا، وہ یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حقیقت بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس دنیا سے علیحدہ کر کے، اس دنیا سے بے رغبت کر کے اپنی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں، وہ بندے کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حقیقت بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ ہم جانے والی نہ آنے والی، ہم چاہتے ہیں کہ تم ان چیزوں پر غم زدہ یا فخر مند ہونے کی بجائے، فخر کرنے کی بجائے تم اپنے رب کی طرف دیکھنے والے بن جاؤ۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، پھر اللہ نے انسان کے مرض کو بیان کیا جو اس کے دل کو روکتا ہے اللہ کی طرف آنے سے۔ اللہ کی طرف آنا کیا ہے؟ یا بندہ اپنے وقت کی قربانی دے گا، یا اپنے مال کی قربانی دے گا، یا اپنی جان کی قربانی دے گا۔ یہی ہے نا چیزیں انسان کے پاس، قیمتی ترین چیزیں، اس کا وقت، اس کا مال، اس کی جان، یہ تین چیزیں ہیں۔ اللہ کی طرف جب بندہ ان تین چیزوں کے ساتھ آنے لگے گا، لوگ اس کو روکیں گے، تو پاگل ہے، تو بیوقوف ہے، تجھے نہیں پتا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں پھر ان چیزوں کے اندر، وہ اللہ کی طرف دوڑ کے نہیں آتے، دنیا کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں۔ ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی ایسا ہی کرنے کا کہتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جو پھر منہ موڑ لے اللہ سے، وہ یہ بات یاد رکھے اللہ بے پرواہ بھی ہے اور تعریف کیا گیا بھی۔ اللہ بے پرواہ بھی ہے اور تعریف کیا گیا بھی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 2 دن پہلے بارش ہوئی، فجر کے وقت میں بیٹھا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ کتنے قطرے اللہ نے گرائے، ہر قطرہ اللہ کی رحمت سے بھرا ہوا، کتنی رحمت اس نے ہمارے اوپر نازل کی ہے۔ کیا ان رحمتوں کو ہم سمیٹنے والے ہیں؟ کیا ان رحمتوں کو ہم اکٹھا کرنے والے ہیں؟ وہ نہ یہ بارش نازل کرے، یہ زمین اناج نہ اگائے، یہ زمین اناج نہ اگائے، انسان کتنا اے آئی میں آگے چلا جائے، کیا کر لے گا؟ پیٹ بھر لے گا اس ٹیکنالوجی کے ساتھ؟ کیا اپنی زندگی چلا لے گا اس ٹیکنالوجی کے ساتھ؟ میرے بھائیوں، انسان بڑا کمزور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں، جو میں چاہتا ہوں نا وہ کرو۔ اور وہ اگلی آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے، فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اللہ کہتے ہیں لوگوں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، ہم نے اپنے رسولوں کو نازل کیا ہے، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا ہے۔ یعنی تم نے دنیا کی زندگی میں کیسے جینا ہے، ہم نے کتاب نازل کر دی۔ والمیزان،
اور ہم نے ترازو بھی نازل کیا ہے لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ انصاف کے اس ترازو کے ساتھ انسانوں کے درمیان انصاف کیا جائے۔ جس طرح اللہ نے کتاب نازل کی ہے اسی طرح اللہ نے انصاف بھی نازل کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور اس نے لوہا بھی نازل کیا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بڑی سخت جنگ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے فائدے ہیں۔ یہ ہے انسانی زندگی جو مجھ سے اور آپ سے میرا اور آپ کا رب چاہتا ہے۔ ہم اس کتاب کے مطابق زندگی بنائیں اور اس کتاب کے ساتھ جو انصاف اترا ہے ان معاشروں کے اندر اس انصاف کو قائم کر دیں، اور جو اللہ نے لوہا دیا ہے اس کے ساتھ قوت حاصل کریں، تاکہ اس قوت اور طاقت کے ساتھ رب کی کتاب اور اس کے انصاف کو منوایا جا سکے اور لوگوں کے فائدے کے لیے اس لوہے کو استعمال کیا جا سکے۔ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، بس بات اتنی سی ہے، اللہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی مدد کون کرتا، تاکہ اللہ جان لے کہ تم میں سے کون ہے جو اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے بالغیب، غیب کے اندر۔ ان اللہ قوی عزیز، لوگو اللہ قوت والا بھی ہے اور اللہ غالب بھی ہے۔ قوت بھی اس کی ہے، غلبہ بھی اس کا ہے۔ تم اپنے رب کی مدد کر نہیں سکتے، لیکن وہ کہتا ہے کرو، آؤ میرے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ عزیز بھائیو، یہ ہے وہ زندگی جو اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں۔ ان معاشروں کے اندر اللہ کی کتاب کو کھڑا کر دیا جائے، ان معاشروں کے اندر انصاف کو کھڑا کر دیا جائے، ان معاشروں کے اندر ہم لوگوں کے لیے قوت اور طاقت کا باعث بن جائیں اور لوگوں کے لیے نفع کا باعث بن جائیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، ہادی برحق نے کہا تھا تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔